صدیوں سال پرانی بات ہے، شہر سے دور ایک پرامن مگر غریب گاؤں میں ناصر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کسان اور زمیندار تھا۔ ہر صبح سویرے اپنے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود کھاتا اور جو بچتا دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتا۔ گاؤں میں وہ ایک نیک دل اور مددگار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مگر ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں چھپی تھی۔ اس کی بیوی ظاہری طور پر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق نظر آتی تھی، مگر اندر سے کچھ اور ہی تھی۔ ناصر، جو ایک نرم دل اور سادہ لو انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ کبھی بھی اس پر شک کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ روز وقت پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور مسکراہٹوں کے ساتھ الوداع کہنا، سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس عورت کے دل میں ناصر کے لیے نہ محبت تھی، نہ عزت۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش وہ کسی امیر اور مشہور شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ وہ مسلسل اس کوشش میں رہتی کہ کسی طرح اس سیدھے سادھے کسان سے جان چھوٹے۔ اس کی منافقت کی انتہا یہ تھی کہ وہ ہر ادا سے ناصر کو یہ یقین دلاتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر اندھا اعتبار کرتا۔ مگر اس عورت کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ پنپ رہا تھا۔ ایک دن جب ناصر حسن معمول کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا، بیوی نے گاؤں کے چند لفنگے لڑکوں کو بلایا اور انہیں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر باندھ دینا۔ ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کو وہ حسن معمول کھانے کے ساتھ کھیت پہنچی۔ ناصر نے خوشی سے اس کا استقبال کیا، مگر وہ حیران اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، صاحب، اب بہت پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ناصر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ گدھے تو الفاڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ چلو، ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ دونوں نے بڑی مشکل سے گدھے کو اتارا۔ واپسی پر بیوی نے ناصر سے کچھ رقم مانگی۔ ناصر نے فوراً جو کچھ تھا دے دیا، مگر وہ رکی نہیں اور کہنے لگی، یہ تو صرف 5 دینار ہیں، مجھے 100 دینار چاہیے۔ ناصر نے وعدہ کیا کہ جب گندم کے پیسے آئیں گے تو دے دے گا۔ جب رقم ملی تو پورے 100 دینار بیوی کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان میں سے آدھے چھپا لیے اور بچت کرنے لگی، شاید کسی اور مقصد کے لیے۔ پھر ایک دن بیوی نے 200 دینار مانگ لیے۔ ناصر نے حیرت سے پوچھا، اتنی بڑی رقم کس لیے؟ بیوی نے جھوٹی ہمدردی سے کہا، میری بہن بہت بیمار ہے، دوا کے لیے چاہیے۔ ناصر نے دل پر پتھر رکھ کر وعدہ کیا کہ انتظام کر لے گا۔ بیوی نے کھانے کے ساتھ 3 بڑی مچھلیاں 6 پکے سے ساتھ رکھ لے، راستے میں چھپا دیں اور پھر کھیت میں جا کر انہیں زمین میں دبا دیا۔ جب ناصر زمین کھود رہا تھا تو اچانک ایک مچھلی، پھر دوسری، پھر تیسری نکلی۔ وہ حیرت سے چلا، الفاٹے صاحبہ، جلدی آؤ، یہاں تو کھیت سے مچھلیاں نکل رہی ہیں۔ بیوی نے حیرانی کا ناٹک کیا اور مچھلیاں لے جا کر کہا، آج شام کو یہی پکاؤں گی۔ ویسے وہ 200 دینار یاد ہے۔ ناصر نے اپنا سب کچھ بیچ کر 200 دینار دیے۔ بیوی لے کر خوشی خوشی گھر چلی گئی، مگر اگلے دن اس کا رویہ مکمل بدل چکا تھا۔ بات چیت بند، ناشتہ بند، محبت بند۔ پھر ایک دن اس نے ناصر سے صاف صاف کہا، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ ناصر کے لیے قیامت تھے۔ وہ صدمے میں ڈوب گیا، مگر بیوی ہر روز یہی بات دہراتی رہی۔ پھر تان و تشنی، بدتمیزی، مطالبے شروع ہو گئے۔ ایک دن ناصر نے غصے میں آ کر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو بیوی نے شور مچا دیا، میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے، سب نے ناصر کو بارہ بھلا کہا۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔
قاضی نے دونوں کا موقف سنا۔ بیوی نے جھوٹ بولا کہ ناصر پاگل ہو چکا ہے۔ ناصر نے کہا میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو دینار میں نے دیے وہ واپس کرے۔ بیوی نے انکار کیا اور کہا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ ناصر نے گواہی دی کہ جس دن گدھا درخت پر چڑھا اسی دن میں نے دیے تھے۔ سب ہنس پڑے۔ بیوی بولی دیکھا، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھا ہو؟ ناصر نے کہا جب کھیت سے مچھلیاں نکلیں تب بھی دیے تھے۔ قاضی نے سوچ کر کہا 2 دن کی مہلت دیتا ہوں پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے طلاق کا فیصلہ سنایا اور کہا اللہ حق کے ساتھ ہے، جھوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ناصر نے طلاق دے دی اور خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد بیوی نے اس لفنگے نوجوان سے شادی کر لی جس سے پہلے تعلقات تھے، مگر جلد ہی وہ نوجوان مار پیٹ اور بدسلوکی پر آتر آیا اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر ناصر نے صبر کا پھل پایا۔ ایک شریف نیک عورت سے شادی کی، اللہ نے اولاد دی، عزت دی، ساکون دیا، اور وہ عورت وہ دربدر محتاج لوگوں کی ذکوں پر گزارا کرنے لگی۔ کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ خود کی بدکاری کا انجام خود بھگتا۔ سبق جو قسمت میں ہے وہی بہتر ہے۔ صبر، شکر، وفاداری اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ خوبصورتی، دولت اور شہرت عارضی چیزیں ہیں، مگر اخلاص اور عزت مستقل خزانہ ہے۔